بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جنازہ کے متفرق مسائل۔ جنازہ اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا اگلا دایاں پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چلے۔ اس کے بعد پچھلا دائیں پایا دائیں پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چلے۔ اس کے بعد اگلا بایاں پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چلے۔ پھر پچھلا پایا بائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چلے تاکہ چاروں پایوں کو ملا کر 40 قدم ہو جائیں۔ اگر میت دودھ پیتا بچہ یا اس سے کچھ بڑا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ہاتھوں میں اٹھا کر لے جائیں، یعنی ایک آدمی اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، اسی طرح بدلتے ہوئے لے جائیں۔ اور میت کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو کسی چارپائی پر رکھ کر لے جائیں اور اس کے چاروں پایوں کو ایک ایک آدمی اٹھائے۔ میت کی چارپائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہیے۔ ہاتھوں کے سہارے کے بغیر کندھوں پر لانا مکروہ ہے۔ اسی طرح بلا عذر کسی جانور یا گاڑی وغیرہ پر رکھ کر لے جانا بھی مکروہ ہے۔ اگر عذر ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ مثلاً قبرستان بہت دور ہو تو ایسی صورت میں کسی سواری پر لے جانا جائز ہے۔ اگر قبرستان اتنی دور نہیں اور کہ بھئی ضروری گاڑی پر جائے بلکہ پیدل جایا جا سکتا ہے، اگر قبرستان اتنی دور ہو کہ وہاں پر پیدل جانا آسان ہو تو پھر کسی سواری پر نہیں لے کر جانا چاہیے۔ جو لوگ جنازے کے ہمراہ جائیں ان کے لیے جنازہ کو کندھوں سے اتارنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، البتہ اگر بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ جنازے کے ساتھ نہ ہوں بلکہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں انہیں جنازے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ جنازے کے ہمراہ ہوں ان کے لیے جنازے کے پیچھے چلنا مستحب ہے، اگرچہ جنازے کے آگے بھی چلنا جائز ہے، البتہ اگر سب لوگ جنازے کے آگے ہو جائیں تو مکروہ ہے۔ اسی طرح جنازے کے آگے کسی سواری پر چلنا بھی مکروہ ہے۔ جنازے کے ہمراہ پیدل چلنا مستحب ہے اور اگر کسی سواری پر ہو تو جنازے کے پیچھے چلے۔ جو لوگ جنازے کے ہمراہ ہوں ان کے لیے بلند آواز سے کوئی دعا یا ذکر پڑھنا مکروہ ہے۔ عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا مکروہ تحریمی ہے۔ رونے والی عورتوں یا بین کرنے والیوں کا جنازے کے ساتھ جانا ممنوع ہے، منع ہے۔ جس شہر میں موت واقع ہو وہیں کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ دفن سے پہلے لاش کا ایک جگہ سے دوسری جگہ میں دفن کرنے کے لیے لے جانا خلاف اولیٰ ہے، جبکہ دوسری جگہ 1-2 میل سے زیادہ نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ ہو ممنوع ہے، اور دفن کے بعد لاش کھود کر لے جانا تو ہر حالت میں ناجائز ہے۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، جس طرح اس کا غسل اور نماز فرض کفایہ ہے۔ جب نماز جنازہ سے فراغت ہو جائے تو فوراً اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لے جانا چاہیے۔ اگر میت کو قبر میں قبلہ رخ کرنا یاد نہ رہے اور دفن کرنے اور مٹی ڈال دینے کے بعد یاد آئے تو پھر اس کو قبلہ رخ کرنے کے لیے اس کی قبر کھولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر صرف تختے رکھے ہوں، مٹی نہ ڈالی گئی ہو تو تختے ہٹا کر اس کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بحری جہاز میں مر جائے اور زمین وہاں سے اتنی زیادہ دور ہو کہ وہاں پہنچنے تک لاش کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت چاہیے کہ غسل، تکفین اور نماز سے فارغ ہو کر اس کو سمندر میں ڈال دے۔ اگر کنارہ اس قدر دور نہ ہو اور وہاں جلدی اترنے کی امید ہو تو اس لاش کو رہنے دیں اور کنارہ پر پہنچ کر زمین میں دفن کریں۔ میت کی قبر کم سے کم اس کے آدھے قد کے برابر کھودی جائے، یعنی کہ اس کے آدھے قد کے برابر میت گہری کھودی جائے، قد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو۔ اس کی گہرائی میت کے قد کے تقریباً نصف کھودی جائے، آدھے قد کے برابر کھودی جائے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ میت کے قد کے برابر ہو۔ بغلی قبر صندوقی قبر کی بنسبت بہتر ہے۔
البتہ اگر زمین بہت زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اگر بغلی قبر نہ کھودی جا سکے تو میت کو کسی صندوق میں رکھ کر دفن کر دیں، چاہے صندوق لکڑی کا ہو یا پتھر کا یا لوہے کا، مگر بہتر یہ ہے کہ اس صندوق میں مٹی بچھا دی جائے۔ جب قبر تیار ہو جائے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتار دیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ رو کھڑے ہوں اور میت کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔ قبر میں اتارنے والوں کا طاق یا جفت ہونا مسنون نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مقدس میں 4 آدمیوں نے اتارا تھا۔ قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ میت کو قبر میں رکھ کر دائیں پہلو پر اس کو قبلہ رخ کر دینا مسنون ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو کفن کے کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھول دی جائے۔ اس کے بعد کچی اینٹوں یا سرکنڈے سے بند کر دیں۔ پختہ اینٹوں یا لکڑی کے تختوں سے بند کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر زمین زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پختہ اینٹ یا لکڑی کے تختے رکھ دینا یا صندوق میں رکھنا بھی جائز ہے۔ عورت کو قبر میں پردہ کر کے رکھنا مستحب ہے، اور اگر میت کا بدن کھل جانے کا اندیشہ ہو تو پھر پردہ واجب ہے۔ مردوں کے دفن کے وقت قبر پر پردہ نہ کرنا چاہیے۔ مردوں کو دفن کرتے وقت قبر پر پردہ نہ کرنا چاہیے، البتہ اگر عذر ہو، مثلا بارش ہو یا برف گر رہی ہو یا دھوپ سخت ہو تو پھر جائز ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیں تو جتنی مٹی اس کی قبر سے نکلی ہو وہ ساری اس پر ڈال دیں۔ اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے، بشرطیکہ کا وہ زائد مٹی اتنی زیادہ ہو کہ اس کی وجہ سے قبر ایک بالش سے بہت زیادہ اونچی ہو جائے، اور اگر تھوڑی سی ہو تو پھر زائد مٹی ڈالنا مکروہ نہیں۔ سرہانے کی طرف سے قبر پر مٹی ڈالنے کی ابتدا کرنا مستحب ہے۔ ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر پر ڈال دے، اور جب پہلی دفعہ دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کر قبر پر ڈالے تو پڑھے منہا خلقناکم، اور جب دوسری مرتبہ مٹی ڈالے تو پھر پڑھے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ جب ڈالے تو پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دفن کے بعد تھوڑی دیر تک قبر پر ٹھہرنا اور میت کے دعائے مغفرت کرنا یا قرآن پاک پڑھنا، اس کا ثواب اس کو پہنچانا مستحب ہے۔ مٹی ڈال دینے کے بعد قبر پر پانی چھڑک دینا بھی مستحب ہے۔ کسی میت کو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا مکان کے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ قبر کو مربع بنانا مکروہ ہے، مستحب یہ ہے کہ قبر اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھی ہوئی بنائی جائے۔ اس کی بلندی 1 بالش یا اس سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ قبر کا 1 بالش سے بہت زیادہ بلند کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ قبر پر پلستر کرنا یا اس پر گارے سے لیپنا مکروہ ہے۔ دفن کرنے کے بعد زینت کی غرض سے قبر پر کوئی عمارت، گنبد یا قبہ وغیرہ کی طرح کوئی چیز بنانا حرام ہے اور مضبوطی کی نیت سے مکروہ ہے۔ میت کی قبر پر یادداشت کے طور پر کوئی چیز لکھنا جائز ہے۔ اگر یادداشت کے طور پر آپ نے قبر پر کوئی چیز لگا دی یا لکھ دی تو وہ جائز ہے، بشرطیکہ کا کوئی ضرورت ہو، ورنہ جائز نہیں۔ اگر کوئی ضرورت ہو تو اس صورت میں جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے۔ لیکن اس زمانہ میں چونکہ عوام نے اپنے عقائد اور اعمال کو بہت زیادہ خراب کر لیا ہے، اور مفاسد کی وجہ سے جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے، اور مفاسد کی وجہ سے جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے امور بالکل ناجائز ہوں گے۔ اور جو ضرورتیں لوگ بیان کرتے ہیں وہ سب نفس کے بہانے ہیں، اس بات کو وہ دل میں خود بھی سمجھتے ہیں۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت اذان کہنا بدعت ہے۔ جب قبر پر مٹی ڈال دی جائے تو اس کے بعد میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں، البتہ اگر کسی آدمی کی حق تلفی ہوتی ہو تو نکالنا جائز ہے۔
مثلاً جس زمین میں میت کو دفن کیا ہے وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہو اور وہ اس کے دفن پر راضی نہ ہو تو نکالنا جائز ہے۔ کسی شخص کا مال قبر میں رہ گیا ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے اپنا مال نکالنا جائز ہے۔ اپنے لیے کفن تیار رکھنا مکروہ نہیں، البتہ قبر تیار رکھنا مکروہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اگر اپنے لیے کفن بناتا ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے لیے یہ میں یہاں قبر بنواؤں گا، یہ میری وہ قبر کی جگہ متعین کر لیتا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ البتہ قبر تیار رکھنا کہ بھئی میں اپنی قبر تیار رکھوں، جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں تو مجھے یہاں فوراً دفنا دیا جائے، وہ مکروہ ہے۔ اپنے لیے کفن تیار رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ قبر پر کوئی سبز شاخ رکھ دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی درخت وغیرہ نکل آیا ہو تو اس کو کاٹنا مکروہ ہے۔ ایک قبر میں ایک سے زیادہ لاشیں دفن نہیں کرنی چاہیے مگر شدید ضرورت کے وقت جائز ہے۔ پھر اگر سب مرد ہوں تو جو سب سے افضل ہو اس کو آگے رکھیں، باقی سب کو اس کے پیچھے درجہ بدرجہ رکھ دیں، اور اگر کچھ مرد ہوں اور کچھ عورتیں ہوں تو مردوں کو آگے رکھیں اور ان کے پیچھے عورتوں کو رکھیں۔ قبروں کی زیارت کرنا مردوں کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ زیارت کی جائے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہو، یعنی کہ جمعے کے دن قبروں کی زیارت کرنا زیادہ ثواب ہے۔ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ کوئی عقیدہ اور عمل خلاف شرع نہ ہو، جیسا کہ آج کل عرسوں میں مفاسد ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کی مسنون دعا یاد نہ ہو تو اس کے لیے صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دینا کافی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف 4 تکبیروں پر اکتفا کیا جائے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے